جی السلام علیکم. میں ایڈوکیٹ ناصر علی ڈیلی نیا جہاں نیوز پیپر کے پروگرام پولیٹیکل ایشوز میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں. حالیہ ایران کے اسرائیل پر ایک بڑے حملے کے حوالے سے، جس میں ایران نے اسرائیل پر تقریباً 300 سے زیادہ میزائل، راکٹ اور ڈرون حملے جو ہیں اس پہ کیے ہیں، جس میں اس کا جو فضائیہ کا ایک اڈہ ہے وہ بھی تباہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ مزید اس کے جو اہم تنصیبات ہیں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں. تو جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان فائر کیے جانے والے 300 راکٹس میں اور میزائلوں میں 99% جو ہیں وہ انہوں نے ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کو اینٹی میزائل شکن جو راکٹ یا میزائلوں سے وہ لیس ہوتا ہے، انہوں نے جو ہے ناکارہ بنایا ہے. جبکہ ویڈیوز میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو راکٹ ہے وہ فائر ہو رہے ہیں اور جو ہے وہ ٹارگٹس کو ہٹ بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے اسرائیل نے جو ہے اس حملے میں جو ہے حملہ کروانے میں جسے کہہ سکتے ہیں کہ پہل کی ہے، کیونکہ جو شام کے دارالحکومت دمشق میں جو ایرانی قونصل خانہ تھا، وہاں پر اسرائیل نے جو ہے حملہ کر کے وہاں پر جو ایران کے ملٹری کمانڈرز تھے، تقریباً 11 افراد کو وہاں ہلاک کیا تھا اور سفارت خانے کو مکمل تباہ کر دیا تھا، جس کا جواب میں ایران نے بھی جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرنا تھا. تو اس کا جوابی حملہ جو تھا وہ ایران نے اس کا جو وقت جو ہے وہ تعین چوز کیا، وہ کل رات کو اس نے یہ فائر کر کے ایک طرح کا وہ انتقام اس حملے کا لیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل بھی جو ہے، جو اس کا وزیر اعظم ہے نتن یاہو، وہ کافی جو ہے وہ جو زور و شور سے جو ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم بھی اس کا ایک جواب دیں گے. تو اگر تاریخ دیکھی جائے اسرائیل کی، تو پچھلی اس کی جو تاریخ ہے وہ تمام جو ہے اس طرح کی جو ہے حملہ آور جسے ایگریشن کہہ سکتے ہیں، اس سے بھری پڑی ہے. ابھی 6 مہینے پہلے جو اس پہ حملہ ہوا تھا حماس کی جانب سے، اس کے جواب میں اس نے غزہ پر تابڑ توڑ حملے کر کے تقریباً 35,000 جو بے گناہ لوگ ہیں، جس میں عورتیں بچے بھی شامل ہیں، آدھے سے زیادہ، ان کو ہلاک کر دیا ہے. اور تقریباً تمام دنیا، UN امریکہ بھی جنگ بندی کے لیے تقاضے کر رہا ہے اسرائیل سے، لیکن اسرائیل کسی طریقہ سے کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جنگ کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے. اسی کے جواب میں جو ہے اب اس نے ایران نے اس پر اسرائیل پہ حملہ کیا ہے. تو اسرائیل کا جو ماضی دیکھا جائے تو یہ یقین آتا ہے، یقین کر لینا پڑتا ہے کہ اس کا بھی اسرائیل کوئی نہ کوئی جواب لازمی طور پر دے گا. کیونکہ پچھلے افغان وار کے دوران جو ہے، جب امریکہ بش کی قیادت میں، سابق صدر بش، جارج ڈبلیو بش کی قیادت میں، اس وقت بھی بڑا چرچا ہو رہا تھا کہ ایران پر امریکہ یورپ کے ساتھ مل کے ہی حملہ کرنے والا ہے. تو اس کے جو ہے دنیا کے پریشر کرنے کی وجہ سے امریکہ حملہ تو نہیں کر سکا، لیکن اس وقت بھی یہ سننے میں آ رہا تھا کہ امریکہ نے ایران میں 500 سے 600 جو اہم ٹارگٹ ہیں ان کو سلیکٹ کر لیا ہے. تو اگر حملہ ہوا تو وہ انہی ٹارگٹ پر حملہ کرے گا. تو اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر، کسی پبلک پلیس یا جو ہے غیر فوجی جو مقامات ہیں ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا. تو وہ تو حملہ نہیں ہوا، امریکہ نے حملہ نہیں کیا. اب وہ افغانستان سے بھی جا چکا ہے. تو اب جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید اسرائیل جو ہے وہی ٹارگٹ، کیونکہ یہ تمام جو ممالک ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں. تو اسرائیل جو ہے یہ موقع جو ہے اس کو ایک طرح کا وہ اپنی جو سابقہ ایگریشن ہے اس کو دکھانے کے لیے اس کو جو ہے اویل کرے گا اور ایران پر حملہ کرے گا، اسے باز نہیں آئے گا.
کیونکہ ایران کا امریکہ کو مکمل مطالبہ تھا، اس کی پشپنائی مطلب اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے افغان وار کے دوران، لیکن ابھی امریکہ نے وہ اقدام تو نہیں کیا۔ لیکن اب ایران جو ہے وہ اس کو براہ راست ایک جو ہے جسے کہیں گے کہ موقع ملا ہوا ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی 300 سے زیادہ ہی اگر اس نے کیا تو وہ زیادہ شدت کے ساتھ ہی حملہ کرے گا۔ اس کی بھی کوشش ہوگی کہ اگر 300 راکٹ مجھ پہ فائر ہوئے ہیں تو میں اس سے کم از کم دگنا ریٹیلیٹ کروں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو جس طرح کا ڈیفنس سسٹم اینٹی میزائل شکن میزائل اسرائیل کے پاس موجود ہیں جو امریکن ٹیکنالوجی ہے، تو اس طرح کے جو میزائل شکن نظام ہیں وہ ایران کے پاس نہیں ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ حملہ ہوا تو نقصانات جو ہیں وہ ایران کے کافی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران کی اسرائیل کی جو ہے ایک سابقہ خواہش بہت زیادہ رہی ہے کہ اس کا بہت بڑا تقاضا تھا یورپ سے اور امریکہ سے کہ ایران کے جو ایٹمی جو ہے ایٹمی آلات ہیں یا ایٹمی انسٹالیشن ہیں وہ ان کو تلف کیا جائے ایئر اسٹرائک کر کے۔ تو اب جو ہے اس طرح کا اس نے جو اسرائیل ہے ماضی میں یہ 70 کی دہائی میں عراقی جو ایٹمی تنصیبات تھی ان کو مکمل تباہ کر چکا ہے اپنی ایئر اسٹرائک کے ذریعے۔ تو اب اگر اس نے اس طرح کا کوئی حملہ کیا تو یہ اس طرح کی کوشش بھی کرے گا کہ جو ایٹمی تنصیبات ایران کے پاس موجود ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ جو اس طرح کے سلسلے ہیں یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل کو روکنا ابھی تک تو امریکہ کے بس میں نظر نہیں آ رہا، نہ ہی یورپ کے، کیونکہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے انگلینڈ، جرمنی، فرانس، یورپ کے دیگر ممالک، اس کے علاوہ امریکہ بھرپور کوششیں کر چکا ہے، لیکن اسرائیل نے غزہ پر حملے جو ہیں وہ کم نہیں کیے۔ اور اس سے پہلے جو حماس نے حملہ کیا تھا 6 مہینے پہلے اسرائیل پر، جس میں حماس جو ہے تقریباً 250 اسرائیلی جو باشندے تھے ان کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، جس میں عورتیں بچے بھی شامل تھے۔ بعض عورتیں اور بچے تو رہا کر دیے تھے، لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ابھی بھی 133 اسرائیلی جو ہیں وہ حماس کے قبضے میں موجود ہیں۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو اب ایک جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل جو قوانین ہیں، بین الاقوامی قانون اور UN کا چارٹر جو ہے، اس میں جو ہے کسی بھی ملک کو کسی ملک کے خلاف کسی بھی پراکسی وار کا جو ہے وہ رائٹ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اگر دوسرے ملک کو یہ خدشہ ہو کہ میرے خلاف کسی دوسرے ملک میں کوئی گروپ بیٹھا ہوا کوئی کارروائیاں کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہاں پہ وہ پناہ ملتی ہے، تو ایک طرح کا UN نے اور بین الاقوامی قانون نے اس ملک کو یہ رائٹ دیا ہوا ہے کہ وہ اس پراکسیز کو جا کے بارڈر کراس کر کے وہ جو ہے ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ممالک جو ہیں وہ پری ایمپشن کے طور پر بھی دوسرے ملک میں جا کر کارروائیاں کرنے کا کہتے ہیں کہ یہ رائٹ بھی حاصل ہے۔ اگر ان کو کوئی یقین ہو جائے کارروائی نہ بھی ہوئی ہو کہ ہمارے خلاف کارروائی ہونے والی ہے، تو پری ایمپشن کے طور پر بھی وہاں پہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، جذبات کے علاوہ جو ہے جو بین الاقوامی قانون ہیں اور جو UN چارٹرڈ ہیں ان کو بھی پھر دیکھنا پڑ جاتا ہے، ان کی بھی پابندی جو ہے ممالک کو کرنی پڑ جاتی ہے۔ بہرحال عوام کے جو تقاضے ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں، لیکن ایک ملک کا دوسرے ملک سے اور ایک ملک کا ایک تنظیم کے اندر جو کردار ہے اس کو پھر وہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ UN میں جائے تو UN کو جو چارٹرڈ ہے، UN کا جو قانون ہے اس کو اوبے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر بین الاقوامی عدالت میں کوئی ملک جاتا ہے
تو جو بین الاقوامی قانون ہے اس کو جو ہے تسلیم کرنا ایک ریاست کی جو UN کا ممبر ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے. تو لہذا ابھی دیکھتے ہیں کہ اب آج 15 تاریخ ہے، 15 اپریل ہے، تو ابھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے جو تیاریاں جسے بول رہے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریمپشن کے طور پر اپنا جائزہ لے رہا ہوگا. تو ایران کی طرف سے تو یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم مزید حملے نہیں کریں گے. یہ جو ہمارے سفارت خانے پر ملک شام میں دمشق میں جو حملہ ہوا تھا یہ اس کا ایک رد عمل ہے. تو اس کو یہیں تک ہی دیکھا جائے اور ایران کا مزید کوئی حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اور جو اس کا مائنڈ ہے تو وہ حملہ اس کا رد عمل کرنے سے ایران پر کوئی باز آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ موقع ڈھونڈتا ہے اسرائیل کہ کسی بھی جو اس کے پڑوسی ممالک ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی فوجی طاقت کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے ان پر وہ حملہ کرنے کی سازش میں لگا رہتا ہے. جس طرح ماضی میں عراق ہو گیا اور مختلف جنگیں بھی ہو چکی ہیں. 1948 میں، 1967 میں اسرائیل کی اور اس کے ہمسایہ ممالک مصر، لبنان، شام، جارڈن سے مشترکہ طور پر 73 میں بھی ان چاروں ملکوں کے ساتھ اسرائیل کی جنگیں ہوئیں. تو ان تینوں جگہوں میں اسرائیل نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا، لبنان کی، جارڈن کی، شام کی. تو اس طرح حساب سے جو ہے اسرائیل کی جو طاقت ہے وہ ایک جارحانہ طاقت ہے، جسے امریکہ کی فل سپورٹ حاصل ہے، یورپ کی بھی سپورٹ حاصل ہے. تمام نئی ٹیکنالوجی جو بھی ایجاد ہوتی ہے امریکہ میں یا یورپ میں، خاص کر یورپ کے ملک UK، جرمنی، فرانس میں، تو ان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں کسی دوسرے ملک کو وہ ٹیکنالوجی بھلے منتقل ہو یا نہ ہو تو وہ اسرائیل کو وہ ضرور منتقل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ یا دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ ایک الجھا رہے گا تو ان کو جو ہے وہ اقتصادی ترقی کرنے کا زیادہ وقت ملتا رہے گا. تو اس پالیسی میں وہ کامیاب چلے آ رہے ہیں. اور ابھی تک کی جو ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل اور خاص کر عرب ممالک اور مسلمان ممالک وہ مسلسل آپس میں حالت جنگ میں ہے جب سے اسرائیل کا قیام وجود میں آیا 1948 سے. لہذا ابھی دیکھتے ہیں مستقبل میں مزید جو پولیٹکس ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس، وہ کس طرف جاتی ہے. تو UNO کی طرف سے بھی ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی، یورپ کی طرف سے بھی. تو اسرائیل سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تحمل کا مظاہرہ کرے اور ایران پہ مزید حملہ نہ کرے. لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ اب آئندہ کچھ روز میں پتہ لگے گا، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ امریکہ اور یورپ جو ہے ان کی اپیلیں جو ہیں وہ اسرائیل پہ اثر کریں UNO کی، اور وہ کسی قسم کی جہریت سے بعد آ جائے. تو دیکھتے ہیں آگے سچویشن کس طرف جاتی ہے. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.